تو اب سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان لانے میں اول ہیں، آئیے آج دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے۔ بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے وقت کے حالات کیا تھے۔ سامعین محترم، یہ کتاب ہے امام ابن اسیر الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی معروف کتاب ہے، اور حضرت امام ابن اسیر الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسماء الرجال کے بڑے سکہ امام ہیں۔ تو امام ابن اسیر الجزری واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جن دنوں آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، ان دنوں حضرت صدیق اکبر یمن میں سفر تجارت پر تھے۔ ادھر مکہ میں آقا علیہ السلام نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر سامان تجارت لے کے یمن کے سفر پر ہیں۔ یمن میں حضرت صدیق اکبر کی ملاقات ایک بہت بڑے اہل کتاب عالم سے ہو گئی۔ عمر میں بھی وہ ضعیف تھے، بہت بڑے اہل کتاب عالم تھے۔ پہلی بار زندگی میں صدیق اکبر کی ان سے ملاقات ہوئی، بس پہلی ملاقات تھی کہ اس اہل کتاب عالم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور 3 سوال کر دیے۔ آئے ہائے، زندگی میں پہلی ملاقات، پہلی بار چہرہ دیکھا اور دیکھتا گیا تو 3 سوال کر دیے۔ اب ان سوالوں پہ توجہ کیجیے گا۔ وہ اہل کتاب عالم جو یمن میں بیٹھا تھا، حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو پہلا سوال کرتا ہے، احسابک حرمین، اے شخص کیا تیرا تعلق حرم سے ہے؟ کیا حرم کعبہ سے آیا ہے؟ کیا حرم کی سرزمین پہ رہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، نعم، ہاں میرا تعلق علاقہ حرم سے ہے، شہر مکہ سے آیا ہوں۔ جب پہلے سوال کا جواب پا چکا تو دوسرا سوال کرتا ہے، وَأَحْسَبُكَ قُرَيْشِيًّا، کیا حرم کے اندر تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، نعم، ہاں میرا قبیلہ قریش ہے۔ اب 2 سوالوں کے جواب پا گیا، پھر تیسرا سوال کرتا ہے، وَأَحْسَبُكَ تَیمِّيًّا، کیا قبیلہ قریش کے اندر آگے خاندان حضرت تیم بن مرہ سے ہو؟ صدیق اکبر پھر جواب دیتے ہیں، نعم، ہاں میں خاندان تیم بن مرہ سے ہوں۔ اس نے 3 سوال کیے، تینوں سوالوں کا جواب جب ہاں میں پا گیا تو اب وہ صدیق اکبر کو کہتا ہے، کالا تکشف عن بطنک، وہ کہتا ہے، اے شخص اب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، قال لا افعل، فرماتے ہیں نہیں میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والا نہیں ہوں، میں بڑا باحیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب فرمایا کہ میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، اب وہ شخص بول پڑا، کہتا ہے کہ اے حرم سے آنے والے شخص، میرے پاس تیری 4 نشانیاں ہیں۔ آئے ہائے، تیری 4 نشانیاں ہیں۔ 3 نشانیاں میں سوال کر کے پا چکا، 4تھی نشانی تیرے پیٹ پر ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھا، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر 4تھی نشانی بھی پا گیا تو خاص راز کھولوں گا، خاص باتیں بتاؤں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی تجسس میں آ گئے کہ بندہ پہلی بار ملا ہے، 3 سوال کرتا ہے، تینوں کا جواب پا جاتا ہے، اب اللہ جانے کہ 4تھی نشانی کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس اہل کتاب عالم کے سامنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، بس کپڑا ہٹانا تھا، فرآ
شامتن سودا فوق سریتی. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے میری ناف کے قریب تل کا نشان دیکھا، بس وہ تل کا نشان دیکھنا تھا. فقالا انت ہوا ورب الکعبہ، وہ کہتے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم وہ شخص تو ہی ہے جس کے بارے میں ساری نشانیاں جانتا ہوں. اب حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بولو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو، وہ راز کیا ہے؟ تو وہ اہل کتاب عالم کہتا ہے ارے شخص میں حیران اس وجہ سے ہوں کہ وہ چاروں نشانیاں آپ میں پوری ہیں. میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا جب نبی آخر الزمان نبوت کا اعلان فرمائیں گے ان پہ ایمان لانے والا ایک بچہ ہوگا، ایک کوہل یعنی بڑی عمر کا شخص ہوگا. وہ بڑی عمر کے شخص والے کی 4 نشانیاں ہوگی، وہ چاروں نشانیاں میں آپ میں پا چکا ہوں. آئے ہائے، وہ چاروں نشانیاں آپ میں پا چکا ہوں، لیکن حیران اس لیے ہوں کہ ادھر مکہ کی سرزمین پر امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور وہ شخص جو اول ایمان لانے والا ہے وہ ابھی یمن کی سرزمین پہ بیٹھا ہے. اب وہ اہل کتاب عالم کہتا ہے کہ میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں اور پہلے ایمان لانے والا یمن پھر رہا ہے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ کلمات سنے تو فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا. جو سامان رہتا تھا فوراً اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. اگلے ہی دن واپسی کا سفر شروع کر دیا. جب یمن سے واپس چلنے لگے تو اس اہل کتاب عالم کے پاس پھر گئے، جا کے کہتے ہیں اے اہل کتاب عالم، اے شیخ الکبیر، میں اس نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو اپنا پیغام دے تاکہ میں تیرا پیغام پہنچا دوں. وہ شخص، وہ عالم اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے میں اندر گیا، ایک خط اٹھا کے لایا. اس خط میں حضور کو سلام بھی لکھا تھا، حضور کی نعت بھی لکھی تھی. وہ اپنا سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، عرض کرتا ہے سونے آقا میں نے ابھی تک آپ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن آپ کی نبوت پہ بھی ایمان لایا ہوں، میرا سلام بھی قبول کرے، میرا ہدیہ نعت بھی قبول کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چل پڑے. جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچے تو مکہ کا منظر بدل چکا تھا. حضرت صدیق اکبر جو ہی پہنچے تو مکہ کے سردار کفار، ابو جہل، ابو لہب، دیگر سرداران قریش وہ حضرت صدیق اکبر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے. جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ پہنچے وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں ابو بکر تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہم نے ابھی تک ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کریں. اے ابو بکر آپ کا انتظار تھا، اب آپ لوٹ آئے ہیں تو آؤ مل کر مشاورت سے فیصلہ کریں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے جملے سن لیے، جواب کوئی نہیں دیا. اب صدیق اکبر آگے آگے چل پڑے، وہ کفار سردار پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ پھر بول کے کہتے ابو بکر بولو تو صحیح کیا کریں. ابو بکر صدیق پھر خاموش ہیں. وہ تیسری بار کہتے ہیں ابو بکر بولو کیا کریں. صدیق اکبر کہتے ہیں ارے رک جاؤ، پہلے مجھے اپنے یار سے ملنے تو دو، پھر بتاتا ہوں فیصلہ کیا کرنا ہے. اب حضرت صدیق اکبر چلتے چلتے
تاجدار کائنات کے دروازے پہ پہنچے، وہ مکہ کے کفار وہ بھی ساتھ تھے، وہ پیچھے رک گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے دروازے پہ دستک دی، میرے آقا دروازے پہ آئے، تاجدار کائنات نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھتے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انا رسولک، اے ابو بکر میں تیری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تیرا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب بڑی لطیف جملے ہیں آگے، ادھر میرے آقا حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونیا ما دلیلک، بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اور سامعین محترم یاد رکھ لیں، حضرت صدیق اکبر نے یہ دلیل اپنے لیے نہیں مانگی تھی، صدیق اکبر کو تو خواب میں اس سے بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تاجدار کائنات نبی ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ دلیل اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی تھی، یہ ان کے لیے مانگی تھی جو پیچھے کونے میں کھڑے ہو کے سن رہے تھے کہ صدیق کرتا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ما دلیلک، اب تاجدار کائنات کے جواب پہ صدقے جائیں۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، نبوت کی دلیل مانگنے والے، الشیخ الذی لقیت بالیمن، کیا میری نبوت پر وہ یمن کا شیخ کم ہے جس سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ آئے۔ حضرت صدیق اکبر کو شوق لگا، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے اگلا جملہ بولتے ہیں وَكَمْ مِنْ شَيْخٍ، سونیا وہاں تو کئی شیوخ سے ملا ہوں، وہاں تو کئیوں سے ملاقات ہوئی، کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ اب میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر، وہ شیخ جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، جس نے آتے ہوئے تجھے میرا سلام دے کے بھیجا، میری نعت دے کے بھیجا۔ جب آقا کے یہ کلمات سنے تو اب صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، عرض کرتے ہیں مد یدک یا رسول اللہ، سونے آقا اپنا ہاتھ آگے کریں، یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں، میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنا ہاتھ، صدیق اکبر حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں حضور میں آج سے نہیں، میں تو عرصے سے آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا پروانہ ہوں، آپ کا مستانہ ہوں، جب سے حضور آپ کو دیکھا ہے تب سے ہی آپ کی دیوانگی سینے میں بسا رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لانے میں اول ہیں، آپ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ بھی بڑا لطیف ہے۔